روایت کے مطابق 40 سال بعد بھی جب صلح ہوئی اور بھائی آئے تو فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ جو ہمارے درمیان چپکلش پیدا ہو گئی تھی یہ بھائیوں کا قصور نہیں تھا، یہ اصل شیطان کا کام تھا۔ تو انسان سے نہیں نفرت، شیطان سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو عرض کی ابا جی ٹھیک ہے میں بھائیوں کو خواب تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے خواب کی تعبیر یہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو 4 باتیں بیان کی، کہا بیٹا ایک تو یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا۔ چننے سے کیا مراد ہے کہ میں تیری پیشانی میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم اس نبوت کا اعلان کرو گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مستقبل روشن ہے۔ یجتبیک ربک، پہلی بات تو یہ ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور پھر تجھے وہ صاحب علم بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے علم بھی عطا کرے گا۔ کون سا علم عطا کرے گا؟ من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا۔ خود بھی خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ اے میرے بیٹے یوسف تمہیں عطا کر دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نعمت تجھ پہ تمام کر دے گا، اعلیٰ نعمت تجھے عطا کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ، پہلے تیرے باپ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان پہ نعمت۔ تو اس نعمت سے مراد جاہ و جلال بھی ہے، اولاد بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اتمام نعمت کی بات ہوتی ہے قرآن مجید میں تو اس سے مراد سیاسی غلبہ بھی ہے، کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ تجھے مصر کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی تجھے شہنشاہ بنا دے گا، بادشاہت عطا کر دے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات وہی اصل علم رکھنے والی ہے اور وہی اس اصل حکمت رکھنے والی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوئی، اور حضور کو اس میں پیغام دیا جا رہا تھا کہ حبیب یہ مکے والے آپ کے دشمن بن چکے ہیں، آپ کے خلاف دن رات سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی سازش ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا تھا، ان کی والدہ بھی پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی والدہ محترمہ وہ بھی رخصت ہو گئی، انہیں بھی ہجرت پہ مجبور کیا گیا، حضور کو بھی ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ ان کی دشمنی بھی ان کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھی، اہل خانہ نے ان کے ساتھ دشمنی کی، بھائیوں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ بھی قریش کے لوگ تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ انہوں نے چاہا بھائیوں نے کہ یوسف علیہ السلام کی عزت گھٹ جائے، ادھر قریش مکہ نے چاہا حضور کی عزت گھٹ جائے، ادھر یوسف علیہ السلام کی بھی رب نے عزت بڑھا دی، ادھر اشارہ تھا حبیب آپ کی عزت بھی رب بڑھا دے گا۔ وہ بھی ہجرت کے لیے کنعان کو چھوڑ کر مصر کی طرف نکلے، حضور بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف نکلے، وہ کنعان سے نکل کر مصر کے بادشاہ بن گئے، حضور مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کے بادشاہ بن گئے۔ اور پھر اگلا مرحلہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ صورت نازل کرنے کا مقصد یہ تھا حبیب جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے کیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، کہ پھر کچھ وقت کے بعد وہی بھائی گندم مانگنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور ادھر سے مکے والے بھی جناب ابو سفیان کی قیادت میں گندم ان کی روک دی گئی تھی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گندم مانگنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو غلہ دے دیا،
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی مکہ والوں کے جو کافر تھے اس وقت اور وہ حضور کے منکر تھے، تکلیفیں دینے والے تھے، حضور نے بھی ان کا غلہ جاری کر دیا۔ ادھر پھر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب معافی مانگنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور ادھر جب مکہ فتح ہوا تو کفار مکہ نے حضور کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے تھے تو سرکار نے فرمایا آج میں تمہیں وہ جملہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ تو سیرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا سیرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ دونوں کو رب نے حسن و جمال سے نوازا۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام ان کا حسن سبی ہے اور میرا حسن ملی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن سبی ہے اور میرا حسن ملی ہے۔ سبی کہتے ہیں میٹھا حسن اور ملی کہتے ہیں نمکین حسن۔ تو عرض کیا اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرق اہل دانش کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ جو میٹھا ہوتا ہے نا وہ کچھ وقت کے بعد بندہ اس سے رج جاتا ہے میٹھے سے، مگر نمکین وہ ہوتا ہے جس سے کبھی طبیعت سیراب نہیں ہوتی۔ اور حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بھی ہے، لوامی زلیخا لو راننا جبینہ، وہ یوسف علیہ السلام تھے جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اگر میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کریم حضور کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے کلیجے کاٹ کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نچھاور کر دیتی۔ تو حضرت جناب یعقوب علیہ السلام آپ نے کہا کہ یہ چند باتیں تمہیں ملیں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں یجتبی کا ربو کا چن لے گا، اور دوسرا تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ تمہیں سیاسی غلبہ بھی عطا کرے گا، حکومت بھی عطا کرے گا، نظام بھی تمہارا ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں کے اس قصے میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہودیوں نے سوال کیے تھے اصل کہ آل یعقوب کا واقعہ بیان کرو اگر آپ نبی ہیں، تو یہ صورت نازل ہوئی اور سرکار نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا اس طرح تو تورات میں بھی بیان نہیں ہوا تھا جس طرح آپ نے بیان کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو ایک اور بھی برکت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی جو برکتیں ملی ہیں وہ حضور کے تصدق سے ہی ملی ہیں، لیکن جہاں میں مماثلتیں پیش کر رہا تھا اس میں ایک اور مماثلت بھی ہے کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے والد گرامی کو بھیجی تھی جس سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں، تو وہ قمیض برکتیں دینے والی تھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو قمیض مبارک تھی تو حضرت اسما حضرت صدیق اکبر کی بیٹی آپ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی ہم بیمار ہوتے تھے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا جبہ مبارک قمیض مبارک پانی میں ڈالتے تھے، ہم اس پانی کو پی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے پینے کی وجہ سے ہمارے تمام جتنی بیماریاں تھیں وہ دور فرما دیتا تھا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب وہ کہنے لگے، بھائی مل کر کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا جو بھائی ہے احب الی ابینا، ہمارے والد گرامی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا وہ بھائی کون تھا؟ اس بھائی کا نام ہے حضرت بنیامین۔ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی تھی لیا، جن سے ان کے 6 بیٹے ہوئے، اور اس کے بعد پھر 4 بیٹے اور بیویوں سے 2 آپ کی اور بیویاں تھیں حضرت لیا کے بعد 2 بیٹے ان سے ہوئے، 4 بیٹے ان سے ہوئے، 10 ہو گئے۔ اور پھر حضرت لیا جب دنیا سے رخصت ہوئی، فوت ہوئی آپ کی پہلی بیوی، تو ان کی ایک بہن تھی حضرت راحیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے شادی کی، یہ 4تھی بیوی تھی آپ کی، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے
حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 سال بعد حضرت بنیامین ہوئے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹا جو بیٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے نہیں تھے، یہ یاد رکھیے گا، سب سے چھوٹے حضرت بنیامین تھے۔ یوسف علیہ السلام ان سے بڑے تھے 2 سال، لیکن یہاں اصل محبت کی وجہ جو ہے وہ چھوٹا ہونا نہیں تھا، یہاں اصل محبت کی وجہ ان کی پیشانی میں نور نبوت کا چمکنا تھا، اور ان کی بصارت اور ان کی بصیرت اور ان کی طبیعت اور وہ جو دیکھ چکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ وجہ تھی۔ لیکن بہرحال باپ کی طرف سے بھائی تو تھے، اس لیے ان بھائیوں نے کہا کہ احب الی ابینا، ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ان دونوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم پوری جماعت ہیں۔ جماعت کا مطلب کیا تھا کہ ہم جوان ہیں، ہمارے اونچے اونچے قد ہیں، طاقتور ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہم ہیں، مگر ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی کی توجہ اگر کسی طرف زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں ظلم نہیں ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی سے محبت قلبی زیادہ ہو۔ حضور کی ازواج مطہرات 9 اور 11 تک ہیں، بعض روایات میں 13 بھی ہیں، لیکن حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے دل کی، یہ جو بانٹنا، یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، مگر اس کے باوجود سب کو برابر رکھنا یہ ضروری ہے، اور والد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں میں اس قسم کی تقسیم نہ ہونے دے کہ کسی کو شک گزرے کہ اس طرف توجہ زیادہ ہے، ادھر کم ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میں اپنا یہ گھوڑا اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس طرح کا گھوڑا اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی دے گا؟ اس نے کہا نہیں حضور، ان کو تو نہیں، میں بس یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، میں اس کو دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے اس غلط عمل پر مجھے گواہ نہ بنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کو یہ عمل پسند نہیں آیا کہ ایک کو تو چیز دی اور دوسرے کو نہ دی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی والدین پہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جی تو بہت بری طرح، بہت زیادہ گہرے طریقے سے فی ضلال مبین، ان کی محبت میں مبتلا ہے۔ دلال کا معنی جو ہے نا وہ بہت زیادہ عمیق طریقے سے کسی کی محبت میں مبتلا ہونا، یہ بھی ہے۔ دلال کا ایک معنی گمراہی بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جب بات نبیوں کی ہو تو وہاں پہ ادب کا پہلو جو ہے مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہاں پہ بھی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اپنے والد گرامی کو گمراہ کہیں کہ ہمارا باپ جو ہے نا، یہ نہیں تھا، یہ تھا کہ وہ ان سے محبت زیادہ کرتا ہے اور محبت میں گم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے جب انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ کریم نے فرمایا ہے، پیارے حبیب ہم نے آپ کو، اب یہاں پہ جب ترجمہ کیا بعض لوگوں نے تو غلط ترجمہ کر گئے، اے نبی ہم نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا پھر ہدایت دی، ہم نے آپ، کسی نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو رستے سے بھٹکتا ہوا پایا، پھر ہم نے آپ کو راہ دی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹیم اسکالر، آپ نے ترجمہ کیا، وہ جو یہاں پہ ترجمہ ہے یہ 12واں پارہ ہے، وہ 30واں پارہ ہے۔ دلال کا معنی کیا کیا؟ جو ادھر ہو رہا ہے کہ محبت میں گرفتار، تو کہا
ووجدک ضالا فہدی، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ پایا تو پھر آپ کو راہ دی۔ یہ ترجمہ اصل بنتا ہے۔ تو ہر ترجمہ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا، بھی یاد رکھنا، ترجمہ بھی وہی صحیح ہوگا جو عشق کی اینک لگا کے پڑھا جائے اور عشق کی بصیرت والی آنکھ سے لکھا جائے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ابا جی کو ان کی محبت میں ڈوبا ہوا پاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو میٹنگ کی انہوں نے، اور میٹنگ میں طے پایا اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو پھر ہم قتل نہ کر دیں، کیونکہ ابا جی کی توجہ ادھر ہے، تو اگر یہ رستے سے ہٹ جائیں تو ابا جی کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ کی تفسیر مظری میرے سامنے ہے، یہ اصل عربی نسخہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو بھائی تھے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کریں۔ اب طرح جب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہم نے یوسف کو قتل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے باپ کی نگاہ میں قریب ہو جائیں، تو ان میں سے ایک بیٹا تھا یہودا ان بھائیوں میں، تو اس یہودا نے کہا نہیں رہنے دیتے ہیں، قتل نہیں کرتے، ان کو دور کسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ابھی طرحوہ ارضی یخلو لکم، دور کسی زمین میں پھینک آتے ہیں، کسی کنویں میں پھینک آتے ہیں، ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا لے کے چلا جائے گا، ہمارا علاقہ چھوڑ دے گا۔ ہر برادری میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، بھائیوں میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو انتہائی فیصلہ کرتا ہے، پھٹے چک دیو جی، بس مار دیو، یہ حل ہی کو نہیں، ختم کر دیو سب نو۔ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جذباتی ہر برادری میں، اور ہر برادری میں پھر کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے چھڈو یار رہن دیو اور چلو سائڈ تے کر دیو۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ جب اس نے بھائی نے دیکھا کہ یار یہ تو بندے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کسی طریقے سے قتل ہی کر دیا جائے یوسف کو، تو کسی طریقے سے چلو قتل سے تو بچا لو۔ تو ہر بندے کو یہ رول بھی اچھائی والا بھی، بالکل اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے، حق تو یہ تھا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا نہیں بھی ہم نے یہ کام نہیں کرنا، نہیں ابا جی سے ویسے بات کر لیں گے لیکن یہ حرکت نہیں کرنی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں تک تو میں نہیں چل سکتا ورنہ یہ لوگ مجھے بھی اسی کھاتے میں سمجھ لیں گے، تو اس نے کہا چلو وہ بڑا جرم نہیں تو چلو کوئی چھوٹا ہی صحیح۔ اور اس پہ ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور اسے 2 گناہوں میں سے ایک گناہ چننا پڑ جائے تو چھوٹا گناہ چنے، بامر مجبوری، بڑے گناہ سے بچے۔ تو یہ اس میں سورہ یوسف میں یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم کوشش کریں جوڑنے کی، توڑنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کبھی کوئی ایسی بامر مجبوری بن جائے تو ہم کوشش کریں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو ہماری وجہ سے جس سے لچک پیدا ہو جائے، وہ سختی، تشدد اور وہ اس طرح کا، اس سے بچت ہو جائے۔ تو اس بھائی نے کہا، ان میں سے جو یہودا تھا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے، ہم کسی کنویں میں پھینک آتے ہیں، چلو وہاں سے قافلہ لے کے نکل جائے گا، کسی طریقے سے ہمارا علاقہ چھوٹ جائے گا تو توجہ تو ہماری طرف ہی پھر ابا جی کی رہے گی۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں تم صالح قوم بھی بن جانا، پھر واپس توبہ بھی کر لینا، استغفار بھی کر لینا، معافی بھی مانگ لینا۔ تو ابا جی سے آ کے معافی مانگ لیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جو بات لکھی بڑی خوبصورت، آپ کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں کہ لعل وجہ مغفرت اللہ ایاہم تلک الجرائم، کہ وہ بھائیوں کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بخش کیوں دیا جب انہوں نے قطع رحمی کی تھی، یعنی اپنی بھائی کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بھائی کو جدا کیا تھا، اتنا بڑا کام، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کو کیوں بخش دیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں حبہم بابیہم یعقوب، اس لیے کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت میں کیا تھا۔ عمل تو انہوں نے غلط کیا لیکن کیا باپ کی محبت میں تھا۔
تو باپ کی محبت نے ان کے اس برے فعل پر بھی پردہ ڈال دیا اور آخر کار انہیں مغفرت نصیب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر جو باپ کی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ اور باپ کی محبت میں اگرچہ ایسا عمل کرنا نہیں چاہیے کہ باپ کی محبت میں بندہ غلط عمل کر لے، گناہ کر لے، کوئی خطا کر لے یا کوئی ایسا عمل، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن باپ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر اگر کسی کا باپ نبی ہو اور نبی سے محبت، یہ پھر اس سے بھی بلند و بالا چیز ہے۔ تو پھر نبیوں کے نبی جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت، تو غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ، ان سے بچنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھاں دل میں اگر حب نبی ہوگی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا پیار ہوگا، سرکار کی سچی محبت ہوگی، تو حضور کا سچا پیار اور عشق ایک نہ ایک دن آپ کو پکی توبہ پہ مجبور کر دے گا، اور اس محبت کی وجہ سے، حب نبوی کی وجہ سے آخرکار اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ تو غلطیاں کوتاہیاں گناہ یہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان پتلا ہی غلطی اور کوتاہی کا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ غلطیوں کوتاہیوں سے ہم نے گریز کر کے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور ہر وقت دل میں نبی پاک کی محبت رکھنی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عملوں کی اگر کثرت ہوئی، عملوں کی کثرت ہوئی لیکن محبت کی کمی ہوئی، تو عملوں کی کثرت محبت کی کمی کو پورا نہیں کرے گی، بندہ بچے گا نہیں۔ یہ کروڑ باتوں کی ایک بات عرض کر رہا ہوں، عملوں کی کثرت ہو لیکن نبی پاک کی محبت میں کمی ہو، کبھی نہیں بخشش ہوگی۔ لیکن نبی پاک کی محبت پوری ہو، عملوں میں کہیں کمی ہو جائے تو حب نبوی عملوں کی کمی کو کل نہ کل کسی وقت پوری کر دے گی، کیونکہ نبی پاک کی جب اعلیٰ محبت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آخر کار عمل کی ترغیب پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ نیکی کی طرف چل جاتا ہے۔ میں اس کے بعد اختتام کی طرف جانا چاہوں گا۔ جب انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکاؤ، قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک بولا لا تقتلوا یوسف، بھائی یوسف کو قتل نہ کرو، اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آتے ہیں، کسی بڑے کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ جب کہتے ہیں بہت گہرا کنواں جس کا پانی بہت نیچے ہو، اور غیاب کہتے ہیں کہ پردہ ہو، نظر ہی نہ آئے اتنا گہرا کنواں، اس کنویں میں ڈال آتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارہ، وہاں سے کوئی نہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا۔ سیارتن اس دور میں قافلے کو کہتے تھے، آج کل سیارتن کار کو کہتے ہیں عربی میں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں، قتل والا کام اچھا نہیں ہے۔ قالو، تو مل کے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر آؤ مل کے کریں۔ تو سارے گئے اپنے باپ کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، پوری انہوں نے بنا لی کابینہ اپنی، اور پورے پروگرام کے ساتھ جا کے کہنے لگے یا ابانا، ابا جی، لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ تو ابا جی کہنے لگے بھی بیٹا کیا بات ہے بتاؤ؟ تو کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ابا جی ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہمیں تو اس سے بڑی محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر محبت کا دعویٰ کرنے والا سچا نہیں ہوتا، اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط ضروری ہے۔ اے ابا جی آپ ہم پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں یوسف علیہ السلام کے، اور شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ میں تو تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، تیرے بھلے کی بات ہی کرتا ہوں، اور شیطان اس طرح کر کے دل میں داخل ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ دشمن ہے۔ ارسلہ معنا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، آپ اگر ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں نا۔ یرتع و یلعب، ہمارے ساتھ جائے، ہم کھیلیں کودیں گے، کھائیں پئیں گے، ذرا تھوڑی سی فریشمنٹ ہو جائے گی، باہر جائیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں بہت زیادہ۔
قال انی لا یحزننی، تو کہا کہ مجھے یہ بات بڑی پریشان کرتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بیٹا مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ ان تذهبوا به، تم اسے لے جاؤ۔ اگلی بات دیکھیے گا، علم حضرت یعقوب علیہ السلام، کہا مجھے ایک بات پریشان کرتی ہے، تم اسے لے تو جاؤ، کھیل کودو، جا کے کھاؤ پیو، لیکن وَأَخَافُ، مجھے ایک خوف ہے۔ ان کا ابا جی کیا خوف ہے؟ ہم پوری جماعت ہیں، آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ تو کہا ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انتم عنہ غافلون، تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ، وان یأکلہ الذئب، اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ بھئی لے تو جاؤ، پر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کسی اور کام میں لگے ہو۔ قالوا، تو کہنے لگے مل کر، لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو پھر ہم کس کام کے؟ ونحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم خسارے والے ہیں، پھر تو ہمارا حال ہی کوئی نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کیا جرت ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب آئے، آپ نے بھیڑیے کا لفظ کیوں کہا تھا؟ آپ نے شیر کا کیوں نہیں کہا تھا؟ ہاتھی کا کیوں نہیں کہا؟ یہ ہے علم حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ لے تو جائیں گے، بعد میں اسے کنویں میں پھینک کر اس کی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے لے آئیں گے اور آ کے کہیں گے ابا جی بھیڑیا کھا گیا۔ تو جو انہوں نے کل آ کے کہنا ہے، میں انہیں پہلے بتا دوں کہ مجھے خطرہ بھیڑیے کا ہے، یہ آپ کی نگاہ تھی۔ پھر ہوا کیا ہے اور پھر اس کی روحانی تفسیر کیا ہے، اس پہ کل انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی۔ اس میں بہت حکمت کی باتیں کل آئیں گی، آپ بھی تشریف لائیے گا، اپنے دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی، ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی